یہ میرا پہلا مجموعہ کلام یا شاید پہلا اعتراف شکست ہے جو 29-30 برس کی تاخیر سے شائع ہو رہا ہے۔ یہ ایک ناکام آدمی کی شاعری ہے۔ یہ کہنے میں بھلا کیا شرمانا کہ میں رائے گاں گیا۔ مجھے رائے گاں ہی جانا چاہیے تھا، جس بیٹے کو اس کے انتہائی خیال پسند اور مثالیہ پرست باپ نے عملی زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہ سکھایا ہو، بلکہ یہ تلقین کی ہو کہ علم سب سے بڑی فضیلت ہے اور کتابیں سب سے بڑی دولت، تو وہ رائے گاں نہ جاتا تو اور کیا ہوتا۔ اب سے 29-30 برس پہلے میں نے اپنے بچپن کے دوست قمر رضی سے وعدہ کیا تھا کہ میرا پہلا مجموعہ تم ہی چھپواؤ گے، مگر میں نے ہی اپنا وعدہ وفا نہیں کیا۔ اس کے بعد 1971 میں میرے بھانجے ممتاز سعید اور محمد علی صدیقی نے میرے مجموعے کا مواد مرتب کر کے میرے حوالے کیا تاکہ میں اس کو چھپوا دوں، مگر میں نے ان کی خواہش بھی پوری نہیں کی۔ اس کے بعد زاہدہ حنا نے سب سے زیادہ کارروائی کی۔ میری جو نظمیں اور غزلیں ان کے ہاتھ لگیں انہوں نے ان کی کتابت شروع کرا دی، مگر میں نے باقی چیزیں انہیں فراہم نہیں کی، چنانچہ ان کی کوشش بھی بے نتیجہ رہی۔ اس کے کئی برس بعد میرے بھائی اور دوست معراج رسول نے مجموعے کی اشاعت کا ایک شاندار برنامہ بنایا، مگر میں اپنی 10 برس کی عذابناک بے خوابی اور اپنے دماغی دوروں کے باعث اس قابل نہیں تھا کہ اپنا مجموعہ مرتب کر سکوں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ میں نے اپنا کلام نہ چھپوانے میں آخر اتنا مبالغہ کیوں کیا۔ اس کی وجہ میرا ایک احساس جرم اور روحانی اذیت ہے، جس کی روداد میں آگے چل کر سناؤں گا۔ 1986 کا ذکر ہے۔ میری حالت گزشتہ 10 برس سے سخت ابتر تھی۔ میں ایک نیم تاریک کمرے کے اندر ایک گوشے میں سہما ہوا بیٹھا رہتا تھا۔ مجھے روشنی سے، آوازوں سے اور لوگوں سے ڈر لگتا تھا۔ ایک دن میرا عزیز بھائی سلیم جعفری مجھ سے ملنے آیا۔ وہ چند روز پہلے دبئی سے کراچی آیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جون بھائی، میں آپ کو فرار اور گریز کی زندگی نہیں گزارنے دوں گا۔ آپ نے مجھے میرے لڑکپن سے انقلاب کے عوام کی فتح مندی اور لا طبقاتی سماج کے خواب دکھائے ہیں۔ میں نے کہا، تجھے معلوم ہے کہ میں سالہا سال سے کس عذاب میں مبتلا ہوں؟ میرا دماغ نہیں بھوبل ہے۔ آنکھیں ہیں کہ زخموں کی طرح تپکتی ہیں۔ اگر پڑھنے یا لکھنے کے لیے کاغذ پر چند ثانیوں کو بھی نظر جماتا ہوں تو ایسی حالت گزرتی ہے جیسے مجھے آشوب چشم کی شکایت ہو اور ماہ تموز میں جہنم کے اندر جہنم پڑا ہو۔ یہ دوسری بات ہے کہ میں اب بھی اپنے خوابوں کو نہیں ہارا ہوں۔ میری آنکھیں دہکتی ہیں مگر میرے خوابوں کے خشک چشمے کی لہریں اب بھی میری پلکوں کو چھوتی ہیں۔